هدانا إلى دار التوحيد والسنة ونهانا عن الكفر والعصيان شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومستندنا وأمدنا وأبدنا وأهدنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما وتكريما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله على كل حال وقال الحمد لله بالحمد بالمحمود والحمائد حمدا حميدا حمدا كثيرا وذكرا كثيرا وشكرا كثيرا والحمد لله رب العالمين اللہ رب ذوالجلال والکبریا کا خصوصی انعام آج کا یہ دن عظیم و شان اور عظیم دن جسے قربانی کا دن کہا جاتا ہے، اس دن خاص کے اندر ایک خاص واقعہ رونما ہوا جس حالت کو اور جس مقام کو اللہ رب ذوالجلال والکبریا نے پسند فرمایا اور اس دن کو بطور یادگار قیامت تک کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے مسلمان قوم کے لیے بطور انعام کا وہ دن مقرر فرما دیا ہے۔ یہ دن ہے عید قربانی کا دن،
اور اس دن کے اندر سب سے زیادہ بندہ اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی تلاش کرتا ہے، اور سب سے زیادہ آج کے دن بندہ معمولی عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قربانی قربت سے ہے، اور بندے کو سب سے زیادہ دنیا کے اندر خواہش اور تمنا بھی یہی ہوتی ہے کہ میں اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہو جاؤں، قریب ہونے کے بعد اللہ کا حبیب ہو جاؤں، حبیب ہونے کے بعد اللہ کا خلیل بن جاؤں اور دوست بن جاؤں۔ تو یہ قربت حاصل کرنے کے لیے یہ قربانی کا دن اللہ نے بطور انعام رکھ دیا ہے کہ بندہ اگر سارا سال آپ کو کوئی ایسا عمل کرنے کا موقع نہیں مل سکا کہ جس عمل کی پاداش کے اندر تو اللہ رب العزت کے قریب ہو جائے اور قربت خداوندی تیرے مقدر میں آ جائے، تو آج کا میں دن تیرے لیے مقرر کیا ہے، اور اس دن کے اندر میری رضا کی خاطر ایک چھوٹا سا عمل کر کے آنا تیرا کام ہے، اور اپنے قریب تر کر دینا یہ میرا کام ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، یہ جو جانور آپ ذبح کرتے ہیں یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تل گیا تھا اور تیار ہو گیا تھا، لیکن آپ نے اس کے بدلے کے اندر جانور ذبح کرنا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب جانور خریدو تو جانور کو خوب دیکھ بھال کے خرید لیا کرو۔ خوب دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، اس کے اندر کوئی کمزوری نہ ہو۔ کیوں کہ جس جانور کو آپ نے اللہ کے دربار میں ذبح کرنا ہے یہی جانور تمہاری قربت کا سبب بننا ہے۔ اسی عمل کے ذریعے آج بندہ اللہ کے قریب ہونا ہے، تو جانوری اگر عیب دار ذبح کر رہا ہے تو قرب خداوندی اس کو کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ اسی لیے آپ نے حضرت فاطمہ تو زہرا کو فرمایا رضی اللہ تعالی عنہا کہ یا فاطمہ، او میری بیٹی لخت جگر فاطمہ، جب جانور تیرا ذبح کیا جا رہا ہو قربانی والا تو جلدی جلدی اس کے قریب آ جانا جانور کے۔ کیوں ابا جان؟ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ، جب آپ اپنے جانور کے قریب کھڑی ہوگی تو جب تیرے جانور پر چھری پھیری جائے گی، ذبح کیا جائے گا، تو زمین پر خون کا قطرہ بعد میں گرے گا اور قبولیت کا اعلان اللہ پہلے کر دے گا، اور تیرے قریب ہونے کی وجہ سے اللہ تیرے سارے گناہ پچھلے مٹا کے اللہ آپ کو قریب کر دے گا۔ یعنی یہ کتنا عظیم عمل ہے، اگر انسان سچے دل سے یہ عمل کر کے دکھائے اور صحیح معنی میں اللہ کا قرب، اللہ کا نزدیکی دل کے اندر رکھ کے یہ جانور ذبح کرے، تو اس دن کے اندر اس جیسا عمل اللہ پاک نے اور کوئی نہیں رکھا۔ ہر عمل اپنے اپنے وقت کے اندر محبوب ہوتا ہے۔ رمضان کے زمانے میں روزے سے بڑی عبادت اور کوئی نہیں ہوا کرتی، حج کے زمانے کے اندر حج سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہوا کرتی، اور یہ عید الاضحیٰ کے اس 10ویں دن کے اندر اس قربانی کے عمل سے اور کوئی عمل بڑا۔ اس لیے ہر فرض اپنے اپنے وقت کے اندر، اپنے اپنے مقام کے اندر اللہ کے نزدیک بہت بڑی عزت اور فضیلت کا حامل ہوتا ہے۔ مثلا جب نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو نماز سے بڑا کام اور بڑا درجہ اور بڑی فضیلت والا اور کوئی کام، لوگ تو کہتے ہیں کہ پہلے یہ کام کروں گا اور بعد میں نماز پڑھوں گا، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو وقت
عبادت کا آ گیا ہے اور اس وقت کی عبادت تمام چیزوں پر غالب ہوتی ہے. مثلا آج قربانی کا دن ہے اور عید کا دن ہے، اور آج عید والی نماز تمام نمازوں سے فضیلت رکھتی ہے، اور عید والا یہ عمل تمام اعمال سے زیادہ مقام رکھتا ہے. یعنی اپنے ہی وقت کے اندر وہ عبادت، وہ تلاوت، وہ ذکر ہے یا شکر ہے یا فکر ہے، سجدہ ہے یا رکوع ہے یا تسبیح ہے، قیام ہے، قعود ہے، سجود ہے، عبودیت ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے، نظامت ہے، اجابت ہے، حجابت ہے، قیادت ہے، سیادت ہے. جو بھی اپنے اپنے وقت کے اندر جو مقام عبادت آ گیا، وہ عبادت کا مقام اپنے وقت کے اندر تمام چیزوں پر حاوی ہوگا، تمام چیزوں پر غالب ہوگا، اور تمام چیزوں سے اہمیت کے اندر سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا. اسی لیے آپ نے قربانی کے جانور کے متعلق اعلان فرمایا، عظموا ضحایاکم، عظموا ضحایاکم فإنها على الصراط مطاياكم او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ لوگوں، عظموا ضحایاکم، اس دن کے اندر سب سے زیادہ اونچے درجے کا جانور ذبح کیا کرو، سب سے زیادہ خوب روح جانور ذبح کیا کرو، سب سے زیادہ فربا، موٹا، تازہ اور اچھا بھلا جانور ذبح کیا کرو. کیوں؟ یہ جو جانور آپ ذبح کر رہے ہیں، یہ جانور عام سال کے اندر بھی آپ ذبح کرتے رہتے ہیں. جانور تو سارے سال میں ذبح ہوتے ہیں نا، بازاروں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر، گھروں کے اندر، درباروں پر، مزاروں پر جانور تو بہت ذبح کیے جاتے ہیں. لیکن اس جانور کی خصوصیت، عظموا ضحایاکم فإنها على الصراط مطاياكم. اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں یہ جو جانور آپ ذبح کر رہے ہیں، یہ جانور سارا سال تم ذبح کرتے ہو اپنے لیے، اور یہ جانور تم ذبح کرتے ہو اللہ کے لیے. یہ جانور کس کے لیے ذبح کرتے ہو؟ سارا سال گوشت کھانے کی نیت سے جانور ذبح کیا جاتا ہے، فائدہ اٹھانے کی نیت سے ذبح کیا جاتا ہے کہ جانور کو ذبح کروں گا، اس کی کھال سے فائدہ اٹھاؤں گا، اس کے بال سے فائدہ اٹھاؤں گا، اس کی ہڈیوں سے فائدہ اٹھاؤں گا، اس کے گوشت سے فائدہ اٹھاؤں گا. اللہ کریم کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جانور جو آج کے دن خصوصی طور پر عید والے دن ذبح کیا جا رہا ہے، یہ جو جانور آپ ذبح کرتے ہیں سارا سال تم اپنے لیے ذبح کرتے ہو، اور یہ جانور تم خالص اللہ کے لیے ذبح کرتے ہو. اور جو تمہارے لیے ذبح کیا جا رہا ہے اس جانور کے اندر عیب ہو تب بھی خیر ہے، کمزوری آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، چونکہ تم لوگ جتنے بھی ہو تمہارے اندر بھی عیب اور کمزوریاں پائی جاتی ہیں. اللہ فرماتے اب میرے لیے جانور ذبح کر رہے ہو، میں تو کمزوریوں سے پاک ہوں، میں تو عیبوں سے پاک ہوں، اس لیے میرے لیے خوبصورت جانور ذبح کرو کہ دیکھنے کے بعد بندے کا دل ہل جائے اور دل گواہی دینا شروع کر دے کہ واقعی اس جیسا جانور میں نے آج تک دیکھا بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جانور تیرے قرب کا ذریعہ بننے والا ہے. فَإِنَّهَا علی الصراط مطاياكم. نبی کریم فرماتے ہیں اس جانور کو اس لیے دیکھ بھال کے لیا کر کہ یہ دن قیامت کے تیرے لیے پل صراط پر سواری بن جائے گا. پل صراط پر سواری کے طور پر کام آئے گا.
اس جانور کے اوپر چڑھ کے تو نے سواری کرنی ہے اور پل صراط کو عبور کر کے جانا ہے. یعنی یہ جانور اگر اچھا بھلا تو نے لیا اور اس جانور کا ثواب بھی اتنا اچھا بھلا ہوگا کہ پل صراط پر تیرے لیے کوئی رکاوٹ تو بجلی کی طرح گزر جائے گا. چونکہ تیرا عمل مقبول ہوگا, تیرا عمل اللہ کے دربار کے اندر منظور ہوگا اور اس کا ثواب کامل ہوگا, جس کی وجہ سے تو اللہ کے دربار میں اتنے بڑے ثواب کا حامل ہوگا. اسی لیے اللہ کے پاک رسول نے فرمایا کہ یہ قربانی جو ہے ہر سال بندے پر اللہ کی طرف سے ایک فریضہ مقرر ہوتا ہے. تب اللہ کے رسول نے اعلان کیا, یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پاک رسول نے عام اعلان کیا کہ یا ایھا الناس, او لوگو سن لو اعلان میری سنت کے مطابق, ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے مطابق یہ اعلان کیا جا رہا ہے. اور اعلان کیا ہے کہ ان علی کل اہل بیت, بے شک یہ قربانی والا عمل ہر سال ہر گھرانے کے اوپر, فی کل عام اضحیۃ, ہر سال کے اندر یہ قربانی والا عمل کرنا ہے. یعنی ہر سال ایک مسلمان مالدار کے اوپر یہ قربانی دوبارہ فرض ہوتی ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں مسئلہ کہ میں نے پچھلے سال تو اپنے لیے قربانی کی ہے اور اس سال میں اپنے والد کی طرف سے کر سکتا ہوں, اپنی والدہ کی طرف سے کر سکتا ہوں, بیوی کی طرف سے یا بہن کی طرف سے یا رشتہ دار کی طرف سے. اس کے لیے مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ جس آدمی کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے, جس آدمی کے اوپر اللہ نے مال اتنا اس کو دیا کہ اس آدمی کو اللہ نے مالدار بنا دیا ہے, تو مالدار آدمی پر ہر سال پہلے قربانی اپنی فرض ہے. فرض پہلے اپنا ادا کرنے کے بعد اگر کسی آدمی کو ہمت یا توفیق ہے تو کسی کی طرف سے کرے گا, وہ نفلی ہوگی, واجبی یا فرضی نہیں ہوگی. فرض سب سے پہلا یہ ہے کہ بندہ اپنا فریضہ ادا کرے, اس کے بعد اگر دل کے اندر کوئی خواہش ہے, ثواب لینے کی امید ہے, تو پھر کسی کی طرف سے کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں. جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ ہر سال پہلے اپنی قربانی کرتے تھے اور دوسری قربانی اپنی امت کی طرف سے کیا کرتے تھے. کتنا بڑا مقام ہے کہ ابھی تک ہم پیدا بھی نہیں ہوئے, اللہ کا رسول ہماری طرف سے قربانیاں دے رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت اور پیار اور محبت ہے, جس کی وجہ سے یہ نتیجہ ہے کہ امت کا آدمی قیامت کے قریب جا کے پیدا ہوگا, وہ قرب قیامت کے اندر پیدا ہونے والے امتی کی طرف سے بھی اللہ کے رسول نے قربانی آج سے 1500 سال پہلے ذبح کر ڈالی ہے. اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ قربانی والا عمل میرے ساتھ نزدیک کر دینے والا عمل ہے, اور بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے قربانی کرنے سے. کتنا بڑا مقام کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا پیغمبر ہے, اللہ کا پاک پیغمبر ہے. پیغمبر صلی علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں, اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں, تو اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر پہلے میری خاطر کچھ کر کے آؤ, پہلے میری خاطر کچھ کر کے آؤ گے تو میرے دربار میں جھولیاں بھر بھر کے پاؤ گے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو کچھ کرنے کا حکم دیا, اس حکم کے آگے جو رکاوٹ آئی ابراہیم نے توڑ ڈالی.
ابراہیم علیہ السلام نے، معلوم ہوتا ہے قربانی والے دن کے اندر جو حکم ہوا نا اللہ کی طرف سے کہ جانور ذبح کرو، اب اس حکم کے درمیان جو رکاوٹ آئے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کہتی ہے کہ اس کو توڑنا ضروری ہے، اس کو توڑنا ضروری ہے۔ اگر کوئی وسوسہ ڈالتا ہے اس کو دفع کرنا ضروری ہے، اگر کوئی باطل خیال دل میں آتا ہے اس کو دور کرنا ضروری ہے، اگر کوئی باپ رکاوٹ بنتا ہے تو اس کو دور کرنا ضروری ہے، اگر کوئی رشتہ داری رکاوٹ ہے تو اس کو دور کرنا ضروری ہے، اگر کوئی وہم و گمان اور خیالات اور حالات اگر کوئی رکاوٹ بنتے ہیں تو ان کو دفع دور کرنا ضروری ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا یہی سبق ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا یہی سبق ہے کہ قربانی والے حکم کے درمیان جو رکاوٹ آ جائے بندہ اس کو توڑتا جائے، بندہ اس کو۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اللہ کے دربار کے اندر بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے ایک صالح ترین بیٹا عطا کر دے، صالح ترین بیٹا عطا کر دے۔ یعنی پیغمبروں کی دعاؤں سے پتہ لگتا ہے جب آدمی اولاد کی دعا منگے تو ساتھ صالح بھی ساتھ کہے، کیونکہ اولاد فتنہ بن جائے تو مصیبت ہے، اولاد بدماش بن جائے تو باپ کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، اولاد نافرمان ہو جائے تو والدین کے لیے دکھ ہو جاتا ہے، صدمے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دربار میں جب دعا مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ حبلی من الصالحین، اے میرے مولا میرے پروردگارا، میں تیرے دربار میں عرض کرتا ہوں ایک صالح بیٹے کی۔ اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال تک منگواتا رہا۔ کتنے سال تک؟ 86 سال تک ابراہیم علیہ السلام یہی دعا مانگتے رہے، اللہ سے طلب کرتے رہے۔ 86 سال کے بعد اللہ نے جواب دیا، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ اللہ پاک خوشخبری دیتے ہیں اور مبارک دیتے ہیں، او ابراہیم تو نے مجھ سے صالح بیٹا مانگا، میں آپ کو حلیم دوں گا، میں آپ کو حلیم دوں گا۔ اللہ میں نے صالح مانگا اور آپ حلیم دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، صالح بیٹا بھی کسی مقام پر پھسل سکتا ہے لیکن حلیم بیٹا کسی مقام پر پھسل نہیں سکتا۔ جو مراحل تیری زندگی کے اندر آنے والے ہیں، جو حالات و واقعات سے آپ نے گزرنا ہے میرا پیغمبر، اس کے لیے آپ کو حلیم بیٹے کی ضرورت ہے، اس لیے میں آپ کو حلیم دوں گا۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اے میرا ابراہیم مبارک ہوئی حلیم پتر دی، مبارک ہوئی حوصلے والے پتر ملنے دی۔ اللہ پاک اپنے ابراہیم خلیل پیغمبر نو مبارکاں دے کے آپ اللہ پاک تسلیاں دیندا پیا تے دلاسے پیا دیندا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو جڑے ویلے پتر مل گیا، دلاسا مل گیا کہ اللہ نے وعدہ کر دیتا ہے دنیا جہان دو ٹکڑے ہو ونجے، لیکن اللہ دے وعدے وچ شک نہیں ہو سکدا۔ اللہ دا وعدہ برحق ہوندا ہے تے سچ ہوندا ہے تے بالکل برحق ہوندا ہے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام تسلی دے اندر ہو گئے نے۔ اللہ پاک نے وعدے دے مطابق حلیم دیتا، اسماعیل جڑا حلیم بیٹا دیتا او دا نام کیویں؟ اسماعیل۔
حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو گئے نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اتنیاں مدتاں تو بعد ملن والا بیٹا, اتنیاں سکھاں تو بعد ملن والا بیٹا اپنی جھولی دے اندر پا کے بیٹھے ہوئے نے. اپنی جھولی دے اندر پا کے ابراہیم خلیل اللہ تے اللہ دے دربار دے اندر شکر ادا بیٹھے کر دے نے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل. کیونکہ ملے بڑھاپے میں چاہیے. کدو ملے ہے؟ اس عمر دے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر خلیل نو بیٹا عطا کیتا ہے جس عمر وچ بندے نو امید نہیں ہوندی, جس عمر وچ بندے نو توقع نہیں ہوندی, جس عمر وچ بندے کولوں طاقت نہیں ہوندی, سکت نہیں ہوندی, ہمت نہیں ہوندی, قوت نہیں ہوندی. قوت ختم ہو گئی, سکت ختم ہو گئی, طاقت ختم ہو گئی, اسباب سارے ختم ہو گئے. ہن اللہ پاک نے رنگ لا دتا ابراہیم دی جھولی نو. ہن اللہ پاک نے فضل کیتا ابراہیم تے, کرم کیتا ابراہیم تے, رحم کیتا ابراہیم تے. اس رحم دی وجہ نال, کرم تے, عدل تے, فضل تے, نزل دی وجہ نال اللہ دا پیغمبر ابراہیم اتنی خوشی دے اندر آیا تے آ کے اعلان کر کے آتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کہ دیاں تعریفاں پیا کر دے. تیرے گھر پتر ہوئے تے تو پہلے سرے تو اللہ دی نہ شکریہ ادا کر دے, اللہ دے نال کفر کرنا شروع کر دینا ہے, اللہ نال شرک کرنا شروع کر دینا ہے. اس بندے دا حال ہے تے او حال ابراہیم دا ہے. ابراہیم دا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل. اللہ تیرا شکر ہے جو میں کمزور ہاں, میں کمزور نو اتنا حلیم پتر دیتا ہی. اللہ جے میں اپنی کمزوری وال ویکھاں تا امید ہی کوئی نہیں, جے تیری شاہزوری وال ویکھاں تے امید تے کدے تروٹا آندا ہی کوئی نہیں. اتنی تیرے اندر طاقت تے ہمت ہے کہ تو نہ ہون والی چیزیں تو ہون بنا دیندا ہے اللہ. اس وقت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے دربار دے اندر شکر پہ کر دینے تے اللہ دے طرفوں امتحان آنا شروع ہو گیا. اے میرا ابراہیم چل تو بھی چل, اپنی بیوی نو لے ونج, اس اپنے لختے جگر نو لے ونج, جنگل دے اندر چھوڑ کے آ ونج. تیرے نال ہن ملاقات انہاں دی نہیں ہو سکدی. زیادہ پیار نہ کر, زیادہ محبت نہ کر. ہن میرے رستے دے اندر انہاں نو گھروں کڈ دے تے باہر جنگل بیابان ویران جگہ دے تے چھوڑ کے آ ونج. اللہ نے جڑے ویلے حکم دیتا تا ابراہیم علیہ السلام اس حکم دے اندر بالکل چونو تک بھی نہیں کیتا. حکم دے آمن تو بعد حضرت ابراہیم نو پتہ جے حکم منسا تے اللہ دے قریب ہو سا, جے حکم دے اندر سوچن دی بھی دیر لا دیتی تے اللہ دا قرب کدے حاصل نہیں ہو سکدا. اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سیدھا تیر اپنے بیٹے نو لے کے چلے گئے نے, جنگل بیابان دے اندر چھوڑ کے آ گئے نے. حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدوں انہاں نو اوتھے چھوڑ دیتا ہے, وقت سال تو بعد ابراہیم علیہ السلام اپنی اونٹنی دے اوتے سوار ہو کے سپیشل جاندے ہوندے ہیں اسے رستے تو, جڑے ویلے اسے رستے تو ونجے نا تے اپنے بیٹے اسماعیل دی بھی ملاقات نال کر لیندے ہوندے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی امی جان حضرت ہاجرہ دے نال وقت گزاردا پیا تے پلدا پیا تے سنبھلدا پیا. ابراہیم علیہ السلام اتھوں گزرن تے مل لوین وقت گزر ونجن اگوں چلدیاں چلدیاں 6-7 سال وچ گزر گئے. کتنے گزر گئے؟ 6-7 سال دا عرصہ گزر گیا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 1 سال گزر دے پین اسے رستے تو اگوں حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقات ہو گئی ہے.
اللہ دا پاک پیغمبر حضرت ابراہیم اپنے بیٹے لخت جگر اسماعیل نو گود دے اندر بٹھا کے تے بوسے پیا دیندا ہے. جو ہی بوسا دیون لگا تے فرشتے اللہ دے دربار وچ کھڑے ہو گئے. یا اللہ تو آدے کہ میرا بڑا قریبی بندہ ہے, بڑا میرا خلیل بندہ ہے, بڑا میرا حسیب بندہ ہے. اے حالت ویکھ ابراہیم علیہ السلام دی, اے تا اتھوں ہٹدا ہی کوئی نہیں جڑے ہر سال اتھوں چکر ماردا ہے اور اپنے بیٹے دی زیارت ضرور کردا ہے, اپنے بیٹے نو ضرور بوسا دیندا ہے تے جھولی وچ بٹھاوندا ہے. اللہ کریم فرماندا ہے کوئی نہ فرشتے ہو جیڑی گل تساں پہ ویدے ہو اے کوئی نہیں, اے گل کوئی نہیں. ابراہیم خلیل اللہ نو میں یہ حکم چا کراں تا ساری دنیا نو میرے نام تے قربان کرن واسطے تیار ہے. تساں اتوں پہ ویدے ہو تے میں ابراہیم دے وچوں کھڑا ویدا ہوں. انہو علیم بذات الصدور. اس وقت عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ساری دنیا دے اندر جو بھی ہے, کوئی چھوٹا یا بڑا, نوری یا ناری, جو بھی ہے ساری کائنات دے لوگاں دیاں نظراں ہر بندہ اپنی نظر نال اتوں تا ویکھدا ہے, پر پردیاں دے وچوں کسے نو کوئی نہیں ویکھ سکدا. پردیاں دے وچوں والی حالت دا پتہ کسے نو نہیں ہوندا. اگر ہوویا تے فرشتے سوال نہ کرے نا, اگر پتہ ہوویا تے ابراہیم تے کدے اعتراض نہ کرے نا. آکھن لگے اللہ تیرا خلیل پیغمبر اپنے بیٹے نو بوسا دیندیاں تھکدا وی کوئی نہیں, اساں کیویں مننا کہ اینو محبت تیرے نال زیادہ ہے یا اپنی اولاد نال زیادہ ہے. اللہ فرماندا ہے او ملائکہ جے تساں تسلی کرنا چاہندے ہو تا تہاڈی تسلی بھی کرا دے ساں, پر اصل گل اے وچوں دا حال میں جاندا واں. ابراہیم دے دل دے اندر جتنی قدر میرے حکم دیے اتنا محبت ہور کسے چیز دی موجود کوئی نہیں. اللہ کریم فرماندے آؤ میں تانوں تماشا وکھاواں ابراہیم علیہ السلام دا کہ میرا ابراہیم خلیل اللہ میری خاطر سب کچھ کردا ہے یا اولاد دی خاطر کردا ہے. آؤ تانوں منظر وکھاواں, آؤ تانوں میں کھیل وکھاواں کہ ابراہیم خلیل اللہ دے دل دے اندر کی چیز میں بھر دیتی ہے. محبت خداوندی موجود ہے یا محبت اولاد موجود ہے. فرشتے آدن اللہ چلو اج اساں اکھاں نال ویکھ کے حق الیقین تو بعد عین الیقین وی ساڈا ہو ونجنا ہے تے مشاہدہ بھی ہو ونجنا ہے. سارے جمع ہو گئے. اللہ کریم فرماندا ہے ہن میں ابراہیم نو اپنے کول ہی بلا کے نہیں آکھنا, کول بلا کے بھی نہیں آکھنا, فرشتے نو آ کے بھی ابراہیم نو یہ گل نہیں کرنی. رات نو ستا ابراہیم, رات نو ستا ابراہیم خلیل اللہ سونے دی حالت دے اندر تے نیند دی حالت دے اندر ابراہیم علیہ السلام نو اللہ کیا ذبح کر اپنے بیٹے اسماعیل نو. یہ کس وچ آکھیا اللہ نے؟ خواب دی حالت ہے. تے پیغمبر دا خواب کے ہوندا ہے؟ وہی ہوندا ہے تے سچا ہوندا ہے. اللہ پاک فرماندا ہے میں جبریل نو بھی بھیج سکدا ہاں می تے حضرت ابراہیم نو اپنے کول بلا کے بھی آکھ سکدا ہاں می, پر فرشتےو تہاڈی تسلی واسطے بھی کھاونا چاہنا کہ ابراہیم نو ایک اشارے دی لوڑ ہے. ابراہیم تک جے میرا اشارہ ہی پہنچ گیا تے ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا نو اشارے تو بعد ساری دنیا نو میری قربانی دا نظارہ کروا دیونا ہے. ہویا بھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خواب آیا. خواب جو ہی آیا تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام صبح سویرے اٹھ بیٹھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح سویرے اٹھ بیٹھے نے. جو ہی اٹھے نے اپنے بیٹے دے نال ابراہیم خلیل اللہ نے کوئی گل نہیں کیتی. سب تو پہلے آپ تیار ہویا, سب تو پہلے آپ تیار ہو کے بس تیار اٹھ بیٹھے خلیل,
ہو کے بس تیار اٹھ بیٹھے خلیل اب رہی دلیل میں نہ کچھ بھی کالو کیل اللہ کریم فرماتے ہیں جب میں نے ابراہیم کو خواب کے اندر اشارہ دیا اب میرے ابراہیم خلیل اللہ نے خواب دیکھنے کے بعد کسی سے تعبیر نہیں پوچھی کسی سے تعبیر کیوں ابراہیم نو پتہ ہے جے تعبیر پوچھاں تے متا دیرو ونجے تے متا یار ناراض ہو ونجے ابراہیم علیہ السلام نے تعبیراں نہیں پوچھیاں ابراہیم علیہ السلام نے گاں ذبح نہیں کیتی ابراہیم علیہ السلام نے اٹھ ذبح نہیں کیتا ابراہیم علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا جو خواب پتہ نہیں سچا ہے یا شک بھی نہیں کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو یقین کامل ہو گیا ہے ہو کے بس تیار اٹھ بیٹھے خلیل اب رہی دلیل میں نہ کچھ بھی کالو کیل کوئی کیل کال درمیان میں نہیں ہے کوئی ہیل حجت درمیان میں نہیں ہے ابراہیم کو خواب میں اشارہ ملنے کی دیر تھی اور ابراہیم اٹھ کے بیٹھ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہی اٹھے اور اپنے بیٹے خلیل کے سامنے اسماعیل ذبیح اللہ کے سامنے بول کے کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک اے میرا بیٹا اسماعیل میں نے رات کو خواب کی حالت کے اندر تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا اس لیے ابراہیم کہتا ہے انی اذبحک میں نے خواب میں دیکھا کہ زمین پر لٹا کے تمہیں ذبح کر رہا ہوں اذبحک اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ ذبح کر دیا گائے ذبح کر دی فلاں ذبح کر دی یہ ہو گیا وہ ہو گیا بالکل کوڑے کوئی ذبح نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام صبح سویرے اٹھ کے اپنے بیٹے نو آدن یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک میں تا خواب وچ ویکھیا ہی اے کہ میں تینوں ذبح پیا کردا اس وقت میرا پیارا بیٹا فانظر ماذا ترى تیرا کے خیال ہے میرا پتر اگے پتر جواب دینا ہے ابا انتظار کیوں پیا کر دے اے پوچھن دی بھی دیر پیا کر دے حضرت ابراہیم بھی اللہ دے حکم وچ جلدی کرن والا ہے تے بیٹا جڑا اللہ دیتا ہے او اس تو بھی اگے زیادہ جلدی کرن والا ہے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے نو بلا کے آندے نے بیٹا تیرا کے خیال ہے اگوں بیٹے نے جڑا جواب دیتا ہے اس جواب نو اللہ پاک نے ایڈا پسند کیتا ہے تا اللہ فرماندا جو میں تینوں بیٹا جڑا دیتا ہے حوصلے والا دیتا ہے ایڈا وڈا حوصلہ کیڑی اولاد ہو سکتا ہے 7 سال دی عمر ہوے ننا منا بچہ ہوے شیر خار بچہ ہوے اجے تونی اتنی محبوب ترین بیٹا ہوے تے اللہ دے حکم دے اگے اتنا جلدی تے اتاول کر کے نہ دے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین اے میرا ابا جان کر گزر جڑا اللہ نے آکھیا ہی تو جو آدھا ہے اللہ ہی خواب چاکھے جو ذبح کر پھر میرے کو پوچھن دی ابا لوڑ کوئی نہیں بس ایک گل کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ نو آدھے نا اپنے پتر دی تیاری کروا
اپنے پتر دی تیاری کروا. حضرت حاجرہ نے صبح صبح غسل دیتا ہے. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نو غسل دے کے نویں کپڑے پوا دیتے نے. نوا دھوا کے سیند سرما پی کر دیے. والاں وچ کنگھی کیتی, اس اکھاں وچ سرما لایا سی. صابن لا کے تے صاف شفاف تے ستھرا کر کے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نو اجلا تے کجلا تے اجلا بنا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آدیے خیر ہوئے اج کیوں صبح صبح دیا تیاریاں پہ کروا میں. حضرت اسماعیل خلیل پیغمبر فرماندا ہے حاجرہ اج اینو اچے مہمان خانے وچ لے ونجنا ہے. اج بہو وڈی سرکار دی دعوت ہے, اس دعوت دے اوتے لے ونجنا ہے. تے سب تو وڈا کون ہے؟ اللہ. ابراہیم علیہ السلام آدھے نے اج بہو وڈے بادشاہ دی دعوت ہے جے دے دسترخوان دے اوتے میں ونجنا ہے تاں جو اینو لے کے بھی جانا ہے. حضرت اسماعیل نو جڑے ویلے تیار کروا کے او دی ماں نے بھیجے ابراہیم دے نال انگل ملا کے تے ابراہیم خلیل اللہ لے کے جڑے ویلے حویلی چ ٹرن لگے تے شیطان نو تکلیف ہو گئی ہے. کسا تکلیف ہوئی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ جڑے ویلے بندہ نیکی دا کم کرن لگے سب تو زیادہ تکلیف کس نو ہوندی ہے؟ او بولو یار. نماز اساں پڑھ دے تے تکلیف لوگاں نو ہوندی ہے. لا الہ الا اللہ دا ورد اساں کر دے تے تکلیف لوگاں نو ہوندی ہے. توحید دا نام اساں لیندے تے تکلیف لوگاں نو ہوندی ہے. معلوم ہوندا ہے کہ جڑا اللہ دی عبادت سن کے عبادت دا منظر ویکھ کے سڑ ونجے جل ونجے بل ونجے او انسان او کون ہے؟ او بولو یار زور نال آکھو. ہر عبادت سب تو زیادہ آڑ کون ہے؟ ہر عبادت سب تو وڈی رکاوٹ شیطان ہے. او ساکے ہائے ہائے میریاں جیندیاں ابراہیم ایڈا عمل کر گیا میریاں جیندیاں جیندیاں حضرت حاجرہ ایڈی نیکی کما گئی. اس نو تکلیف ہوئی ہے تے جلدی جلدی ایک عورت دی شکل بنے ہے. کی دی شکل؟ عورت بھی او جڑی بڈھی مرگل او دی شکل بنا کے تے کھونڈی پکڑ کے سیدھا لگایا حضرت حاجرہ دے کول کہ حضرت حاجرہ نو ہن ون کے کوئی گل کراں تے متاں گل بن ونجے. جو ہی بوڑھی عورت دی شکل بنا کے تے حضرت حاجرہ دے کول آیا ہے تے حاجرہ مائی نو آدا ہے او مائی صاحبہ کے پی کرنی ہے کے کیتائی آکے اسماعیل نو غسل دیوایا ہے کپڑے پوائے نے سرما لایا ہے تیل لایا ہے کنگھی کیتی ہے تیار کر کے او دے باپ ابراہیم نالے نو بھیج دیتا ہے. اگے او بوڑھی اما آکھن لگی نا نا حاجرہ بھلے مانس بھولی بھالی تدا کے پتا تیرے ابراہیم نو تا اللہ حکم دیتا ہے تے او ذبح کرن واسطے لے گئی. کس واسطے لے گئی؟ تو سمجھے دعوت کھانے گی ہے. اللہ دعوت دیتی ہے ذبح کرن دی روٹی دی دعوت کھانے پینے دی دعوت گوشت دی دعوت نہیں. اللہ نے اس اپنے بیٹے اسماعیل نو ذبح کرن دا حکم دیتا ہے کہ ابراہیم اس اپنے بیٹے نو ذبح کر جے دے نال سب تو زیادہ پیار کردا ہے. حضرت حاجرہ کہ اے مانتا نہیں سکتی کہ باپ ہو کے اپنے ہتھاں نال اتنے پیارے بیٹے نو ذبح کر دے وے. اگا بوڑھی بول کے آدھی شیطانی شکل دے اندر او حاجرہ او آپو نہیں پیا کردا او پیا آکھدائی او اتو سرکار بڑی پیا آکھدی ہے. حضرت حاجرہ نے سنیا کہ حکم تک ہے اللہ دا ہے. حضرت حاجرہ نے بوڑھے شیطان نو جواب دے کے آکھیا حکم مولا ہے اگر اس کام کا حکم مولا ہے اگر اس کام کا حاجرہ کو اس میں پھر کیا دغدغا. اگر اللہ نے حکم دیتا ہے او بوڑھی پیچھا بھج ونج میرے گھر وچوں نکل ونج وت مینوں کوئی پریشانی نہیں مینوں کوئی. یہ کہاں قسمت میری میرے نصیب. خوش ہوگی حضرت حاجرہ کہ دا حکم سن کے. اساں اللہ دا حکم سن کے بیمار ہو ویندے ہیں تے حضرت حاجرہ سن کے خوش ہو گئی ہے. اساں اللہ دا حکم سن دے قربانی کرنی اساں غریب ہو گئے ہیں پیسہ کول کوئی نہیں اساں مقروض ہو گئے تے مسئلے پوچھنا شروع کر دیندے ہیں. حضرت حاجرہ دا کمال سن. حضرت حاجرہ خوشی دے اندر ہاں کیا دیے
یہ کہاں قسمت میری میرے نصیب مل گیا، یہ کہاں قسمت میری میرے نصیب ہو میرا فرزند مولا کا حبیب۔ اے میری قسمت ہے جو میرا فرزند اللہ نو پسند آ گیا ہے، حبیب بن گیا ہے۔ اس واسطے وہ بول کے دی ایک اسماعیل کیا قربان سب، ایک اسماعیل کیا قربان سب، مل گیا خلت کو یہ حکم رب۔ ابراہیم علیہ السلام نو حکم رب دا مل گیا ہے، اس وقت ایک اسماعیل چھوڑو اور بھی ساری چیزاں قربان ہو سکدیاں نے۔ او پوری تو کے بھی سوچ دیے میں ہاجرہ دا ذرا جذبہ سن گے، ہاجرہ کی جان قربان ہے، یہ تو پتر ہے نا، میں اپنی جان بھی ہاجرہ کی جان قربان ہے، اے لعین شاید کہ تو شیطان ہے۔ یعنی نیکی دے کام میں رکاوٹ بنے تے متا کوئی صوفی بن کے آوے انہوں صوفی نہ آکھو، آکھو تو شیطان ہے، تو کون ہے؟ متا کوئی عبادت دے معاملے دے اندر رکاوٹ بن کے آوے انہوں مولوی نہ آکھو، آکھو شیطان ہے، انہوں مفتی نہ آکھو شیطان ہے، انہوں پیر صاحب نہ آکھو شیطان ہے، انہوں شیخ الحدیث نہ آکھو، نرا آکھو شیطان ہے۔ نرا کیا آکھو؟ شیطان ہے یا شیطان دا چیلا ہے، شیطان دا الو ہے، شیطان دا چمچہ بن کے آیا ہے۔ اس وقت اجرا تھاجرا کیا دیے ہاجرہ کی جان قربان ہے، اے لعین شاید کہ تو شیطان ہے۔ جڑا عبادت واسطے روکدا پیا وہ کون ہے؟ وہ انسان نہیں۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار ہو کے چلے گئے تے ہاجرہ نے پچھو جواب دیتا ہے تے بوڑی منہ تلے کر کے مایوس ہو کے گھروں نکلیے۔ شیطان آکھے انہاں تلاں وچوں تیل نکلدا کوئی نہیں۔ اس وقت دوڑ کے اگاں آئے بچے دی شکل بن کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کولوں آئے، آ کے آدا ہوں میرا 200 تا کدے ویندا پیا تے کیڑے پلے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل آدن اپنے ابے نال پیا ویندا، کسے دشمن نال تا نہیں جا رہا۔ آکھے اج ابا تیرا ابا گلے چ چھری چھپائی ویندا ہی، اج ابا تیرا رسی بھی نال چائی ویندا ہی، تینوں فلانی جگہ دے اوتے ون کے رسیاں نال بن کے تے تینوں ذبح کرنا چاہندا ہے۔ خیال کر اسماعیل، دوڑ پیچھے دوڑتے اپنی ماں دی گود وچ مڑ کے آون جان بچا لے۔ حضرت اسماعیل دن او 200 تا گل جڑی کردا پیا مینوں جواب تا دیویں، کدے باپ اپنے ہتھاں نال اپنے پتر نو ذبح کرے نہ تا دنیا کدے دی مک گئی ہووے۔ آکھے کوئی نہ 200 تا جڑا ذبح کرن دی گل تیاری پیا کردا تیرا ابراہیم باپ، اے آپ نہیں پیا کردا، اینو اتو آدھا کھلائے۔ اتو کون آدھا پہ ہے؟ اللہ پہ آدھا ہے جو ذبح کر دے اپنے پتر نو تا میرا خلیل بن سائے۔ حضرت اسماعیل آکھے جے او آدھا کھلائے تاوت میرے کولو کیوں آئے؟ مینوں تا روکے آئے جو مرضی ابراہیم دی ہوویا، مرضی میرے ابے دی ہوویا، جدو مرضی ساری کائنات دے رب دیے میرے اب دی مرضی ایتھے اب دیاں مرضیاں ہوون تے بندہ سوچ سکدا ہے، جتھے رب دی مرضیاں ونجے اوتھے سوچن دی اجازت کوئی نہیں۔ حضرت اسماعیل نے جواب دیتا ہے یہ اسماعیل کی خوش قسمتی۔ حضرت اسماعیل کیا ہے یہ اسماعیل کی خوش قسمتی جس سے حاصل ہو رضا عزدی۔ اللہ اگر راضی ہوندا ہے وہ میرا 200 تا میرے ذبح ہون تے میری اے دے نال دی خوش نصیبی ہور کوئی نہیں۔ اس وقت کو جواب دے کے آندا ہے مرضی مولا میں جو کام آ گیا، مرضی اے مولا میں جو کام آ گیا ہو گیا بس اس کو سب کچھ عطا۔ او جڑا اللہ دی مرضی وچ کر دیتا ہے قربانی دا کام ایویں سمجھو کہ انہوں سب کچھ مل گیا، انہوں سب کچھ مل گیا۔ اس واسطے آدھا ہے جان اسماعیل ہے اس پر نثار، جان اسماعیل ہے اس پر نثار، تو لعین شاید ہے شیطان نابکار۔ او اسماعیل بھی آدھا ہے تو دوست نہیں تو شیطان ہے۔ تو دوست تو سا سمجھی رہو دوست بے شک کہ فلانے مینوں آکھے نماز نہیں ہوندی،
فلانے مینوں آکھے عبادت نہیں ہوندی، فلانے مینوں آکھے روزہ نہیں رکھنا، فلانے مینوں آکھے حج نہیں کرنا، فلانے مینوں آکھے تو مقروض ہو گیا قربانی نہیں کرنی، تو سوچدا رہے تے تو انہوں دوست سمجھدا رہے۔ حضرت اسماعیل نے دوستی دے رنگ شیطان نے جدوں انہوں پھسلاون دی کوشش کیتی ہے سیدھے لفظیں چاہتا ہے جان اسماعیل کی اس پر نثار، جان اسماعیل کی ہے اس پر نثار، تو لعین شاید ہے شیطان نابکار۔ اتھو مایوس ہویا ہے تے بہوں وڈے بابے دی شکل بنے ہے، پہلے بوڑھی عورت بنے ہے، پھر بچہ بنے ہے، پھر ہن کے بن گیا ہے؟ ہن وڈا بزرگ بن گیا ہے، وڈا حاجی بن کے وڈا حاجیاں دی شکل بنا کے، وڈیاں نیک لوگاں دی شکل بنا کے، بابے دی شکل بن کے آئے۔ ابراہیم نو آدا ہے حضرت اسی آئے غلام تواڈے، کیویں حضرت کے کام میں کے تشریف لیا؟ آکھے جناب کتھے جا رہے ہو؟ آکھے اسی جا رہے ہیں بڑی دعوت پروردگار دی تے او دے دسترخوان تے ونجنا ہے تے اس پتر نو ذبح کرنا ہے اوتھے۔ آکھے کیوں؟ اللہ آکھے آئی آکھے آپ ٹر کے تے نہیں آیا، البتہ خواب وچ آئی یہ گل۔ آکھے بادشاہ کیڈا عقل مند انسان ہے، اے خواباں دیاں گلاں وچ کتے پتراں نو لوگاں ذبح کیتا، خواب دے اوتے آ کے ذبح کرن دی ضرورت کوئی نہیں۔ اضغاث احلام، خواب تے شیطانی وسوسے ہوندے، خیالات ہوندے، انہے وہم و گمان ہوندے۔ خواب نو سچا نہ سمجھ، خدا نہ بندہ 86 سال بعد ملے سام کے رکھ، اسا ضائع نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ادو شکل ویکھن تا سبحان اللہ، اللہ یاد آوے، ادو گلا سنن تے شیطان یاد آونجے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وا تو جواب دیتا، دور ہو اے دشمن پروردگار، سیدھا آکھیا، اے نہیں آکھیا بابا جی بس معاف کرو نا، دور ہو اے دشمن پروردگار، دور ہو تو اے لعین نابکار، تیرے کہنے میں نہ آؤں گا کبھی، تیرے کہنے میں نہ آؤں گا کبھی، جا کہیں چل دور ہو اے دوزخی، فتح خلت کو یہاں بھی ہو گئی، فتح خلت یعنی ابراہیم علیہ السلام نو فتح خلت کو یہاں بھی ہو گئی شیطان کی بس کر کری، شیطان چاں کردہ رہ گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام دی ایک گل بھی نہیں سنی اور اللہ دے حکم دے مقابلے دے اندر عمل کرنے واسطے تیار نہیں ہویا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹر پینے، ٹر دیاں جڑے ویلے اس مقام تے پہنچن قربان گاہ دے اندر، کتے پہنچن قربان گاہ دے اندر جڑے ویلے پہنچن لگے، اس کے ہن انج تاں کم نہیں بندا، ہن ہور حربہ کرا، ہن ہور حربہ کرن واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اگے آ کے کھلو گیا دے میں تینوں نہیں جان دیندا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھے تو کون ہوندا ہے میرے عبادت دے درمیان، میری قربانی دے درمیان رکاوٹ بنن والا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین تو پتھر تے کنکریاں چاہ کے اللہ اکبر پڑھ کے تے کنکریاں مار دے گئے تے شیطان معلوم ہوتا ہے جی زیادہ ضد کرے تے کنکری مارنی چاہیے، جی آپ پہ سمجھ ونجے تا ٹھیک ہے کہ الو دا پٹھا پر پکنڈا چھوڑ دے، یہ گلا چھوڑ دے، میری عبادت تے رکاوٹ نہ بن، میری توحید دے مسئلے دے اندر رکاوٹ نہ بن، اے عبادت اللہ دی کردا پیا، تیرے پیو دی عبادت نہیں، پیچھے ہٹ ون، آکھنا چاہیے روکنا چاہیے زبان نال، جلے نہ رکے تے پھر دعا علاج ڈانگ سوٹا بھی اٹھاونا پہندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر زمین تو چاہ کے زدی شیطان نو جڑے ویلے کنکریاں ماریاں نے وت اتھوں ہٹ گیا تے اگلے جمرے تے آ گیا، وت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں چاہیاں نے اتھوں بھی ماریاں نے، حتیٰ کہ ترے جگہ تے رکاوٹ بنے، مایوس ہو گیا ہے جو ہن اتھوں کچھ بندا کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر نو قربان گاہ دے اندر لے گئے، کتھے لے گئے؟ قربان گاہ دے اندر جڑے ویلے لے گئے اتھے ون کے تے اپنے پتر نو لٹان دے پین تے تیار پہ کر دین تے او منظر کیڑا ہونا ہے؟
کیڑا عجیب منظر ہونا جو باپ اپنے ہتھاں نال اپنے لختے جگر نو آ کے آندا ہے لختے جگر اے میرے ننے سے پسر لختے جگر اے میرے ننے سے پسر خواب میں مجھ کو یہ آیا ہے نظر میں خواب ویکھیا جو انجے میں تینوں کردا پیا زمین تے لٹا کے تینوں ذبح پیا کردا تے ہن تیرے نال گل پیا کردا ذبح کرتا ہوں میں ایک ننھی سی جان ذبح کرتا ہوں میں ایک ننھی سی جان نام اسماعیل ہے وہ بے گمان میں خواب جڑی شے ویکھی ہے تینوں او پیا ویکھ دکھانا میرا پتر جو ایویں ننھی منی جانے زمین تینوں لٹا کے تے اونوں ذبح کرنا چاہنا اب بتا تو سوچ کر جلدی مجھے اب بتا تو سوچ کر جلدی مجھے دل تیرا کیا رائے دیتا ہے تجھے بیٹے کو پوچھدا پیا تے رائے پیا گھندا ہے ابو حلیم پتر نے جڑا جواب دیتا ہے بڑا سونا جواب دے کے آدے اے خلیل اللہ اے میرے پیارے پدا اے خلیل اللہ اے میرے پیارے پدا حکم ربی کر گزر جلد تر ابا دیر نہ کر جلدی جلدی اللہ دا حکم ادا کر خواب میں جو دیکھا ہے سچا کر دکھا خواب میں جو دیکھا ہے سچا کر دکھا دادے حکم ایزدی کر دکھا راہ مولا میں جب لٹائیں گے مجھے راہ مولا میں جب لٹائیں گے مجھے صابروں میں پائیں گے مجھے طاعت ربی میں قربان کیجئے مامتا سب دل سے دھو دیجئے حضرت اسماعیل نے جواب دے دیتا ہے ابو باپ دا دل تسلی دے اندر آ گیا ہے کہ اللہ پاک نے واقعی جڑے مینوں اولاد دیتی ہے تے جڑا مینوں بیٹا دیتا ہے بڑیاں ہمتاں والا بیٹا دیتا ہے تے بڑے مقام والا بیٹا دیتا ہے جڑا میرے اگے بول کے آدھا پیا ذبح کر دے ذبح کر دے سوچن دی لوڑ کوئی نہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نو اللہ دے پیغمبر ابراہیم نے زمین دے اوتے لٹا دیتا ہے جڑے ویلے لٹا کے ہن منظر پہ بندا ہے اس منظر نو شہر نے شہراں دے اندر بند کر دیتا ہے رکھ کے شاہ رگ پر چھری اے اتقیا زور سارے جسم کا بس دے دیا مرضی مولا میں بیچو نو چرا کس طرح پورا کیا حکم خدا مڑ گئی زور سے وہ چھری زور دیتا نا ابراہیم نے تو چھری مڑ گئی ہے اپنے طرف زور پہ لاندا ہے مڑ گئی زور سے وہ چھری کام ذرہ بھر نہ اپنا کر سکی ہاتھ سے پھینکی خلیل اللہ نے غصے ہو گیا جو میں اللہ دا حکم ادا کرنا چاہتا تو چھری نو کی ہو گیا جلدی کیوں نہیں ہاتھ سے پھینکی خلیل اللہ نے تب زبان دے دی اسے اللہ نے چھری زبان حال نال انہوں جواب دیتا ہن چھری نے ابراہیم علیہ السلام کو بول کے سوال کیتا جڑے ویلے ابراہیم غصہ پہ کر دے وت پتھر تے مار دے وت انہوں رگڑے لاندے جڑے ویلے رگڑدا پیا تے دھکے پہ مار دے اس ٹائم چھری دی زبان حال دے نال بول کے آندی ہے وہ چھری بولی کہ اے پیارے خلیل کس لیے کرتے ہو تم مجھ کو ذلیل آتش نمرود کیوں ٹھنڈی ہوئی چھری آکھے تو میرے اتے غصے پہ ہوندا ہے بار بار مینوں رگڑے تے دھکے پہ ماردا ہے ایک سوال دا جواب تا مینوں دیویں ہاں آکھے کیڑا سوال ہے آکھے آتش نمرود کیوں ٹھنڈی ہوئی کیوں نہ پھر وہ آپ کا کچھ کر سکی او آتش نمرود وچ تینوں لوگاں نے پایا تے اگ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکی اے کیوں ہوئے تے کس وجہ تو ہوئے اگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جواب دیتا ہے بولے حضرت حکم ربی اس کو ہوا آکے اس آگ نو اللہ دا حکم ہویا بولے حضرت حکم ربی اس کو ہوا اے چھری یا نار کونی برد کا یا نار کونی برد و سلاما اے حکم اللہ نے انہوں دیتا ہے تے تا میرے نالے معاملہ ہوئے ہن چھری وات بول پئی
اس کہ اچھا یہ حکم اللہ نے دیتا ہے نار نو تے گلزار بن گئی ہے، وقت میرے تے ناراض نہ ہو۔ آپ سے پھر اس چھری نے یہ کہا، آپ سے پھر اس چھری نے یہ کہا حکم بس یہ ایک بار اس کو ہوا۔ چھری بول کے آدھی ابراہیم اے حکم اللہ پاک نے ایک واری اگ نو دیتا ہے تے گلزار بن گئی ہے، ایک واری دیتا ہے گلزار بن گئی ہے۔ حکم 70 بار یہ مجھ کو ہوئی، حکم 70 بار یہ مجھ کو ہوئی، اے چھری لا تقطعی لا تقطعی، اے چھری لا تقطعی لا تقطعی لا تقطعی لا تقطعی۔ او چھری نہیں کٹنا ابراہیم دے بیٹے نو، نہیں کٹنا ابراہیم دے بیٹے نو، نہیں کٹنا نہیں کٹنا۔ اس واسطے چھری بول کے آدھی ہے آپ کا کہنا کروں میں اے خلیل یا کروں میں طاعت رب جلیل، میں ہن رب جلیل دیاں گلاں سن کے تے او دیاں منی کھلیاں۔ اس واسطے تو تیز کرے تے بھاویں نہ کرے او دے حکم دے اگے تیز چھریاں بھی نہیں چل دیاں۔ اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑے ویلے گل سنیے تے پچھوں حضرت جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کے تے کھلے ہن تے آدھے کھڑے اللہ اکبر، کیا دے کھڑے ہن اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل کو چھری ہٹائیے، جبریل امین نے اسماعیل ننے نو اٹھا کے او دے کپڑے صاف کیتے تے چھنڈ کے حضرت اسماعیل نو اپنے سینے دے نال لا کے کھلوتے ہوئے نے، سینے نال لا کے کھڑے ہوئے نے تے حضرت اسماعیل پڑھدا کھڑا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نو جبریل آدن وفدیناہ بذبح عظیم، جناب اپنے پتر دی جگہ دے اتے اس دمبے تے چھری پھیرو، انہاں دمبے تے چھری پھیر کے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، جنے ویلے او دے اتے چھری پھیریے تے اللہ نے اتوں آکھیا وللہ او تکبیر بن گئی ہے، او کہ بن گئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔